السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اور گزشتہ کل ہم لوگوں نے ریڈنگ کلاس کے ذیل میں اسٹڈیز ان اسلام کا جو پہلا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے ضرور پڑھا ہوگا جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، اور کلمہ شہادہ کا آپ انگریزی ترجمہ بھی ضرور حفظ یاد کر چکے ہوں گے۔ چلیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم لوگ اسٹڈیز ان اسلام کے سیکنڈ چیپٹر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہم لوگ اسی چیپٹر کو پڑھیں گے جس کا ہیڈنگ ہے اللہ میڈ ایوری تھنگ فار اس۔ اللہ میڈ ایوری تھنگ فار اس، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے بنایا۔ بہت ہی پیارا ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کے ذیل میں جتنے بھی سینٹنسز آئیں گے وہ سب لاجواب ہیں۔ ایک ایک سینٹنس آبزر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اگر آپ ایک انگلش کے طالب علم ہیں، درا حالے کہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، تب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پورے چیپٹر کے ایک ایک جملے کو حفظ یاد کر لیجئے، لرن بائی ہارٹ کر لیجئے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ایسا اس لیے کہ اگر ان فیوچر آپ نے وحدانیت کے موضوع پر انگلش میں کلام کرنا شروع کیا، انگریزی میں تقریر کرنی شروع کری، تو یہ جملے آپ کو ایک مقرر شعلِ بیاں کے طور پر پیش کریں گے۔ اسی لیے اس کتاب کو آپ صرف ریڈنگ کی ایک بک نہ تصور کریں، بلکہ اس کتاب کے ایک ایک چیپٹر کے ایک ایک سینٹنس کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کا بھی کام کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلیے ہم آگے کی عبارتیں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، here is written, just look carefully at the sky۔ میرے ساتھ آپ ان جملوں کو ریپیٹ بھی کیا کریں، گویا کہ آپ میرے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں۔ جس طرح ایک طالب علم اپنے استاذ کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا ہے، اسی طریقے سے چست و چوکنا ہو کر کے پڑھیے۔ آپ ایک ایسی جگہ میں اس کلاس کو لیجئے جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کر رہا ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو چلیے اب ون بائی ون ہر ایک پیراگراف کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، here is written, just look carefully at the sky۔ ذرا آسمان کی طرف غور سے تو دیکھو۔ سبحان اللہ، how beautiful it looks۔ کتنا خوبصورت یہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، how beautiful it looks، یہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ made the sun، اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا۔ اللہ made the moon، اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا۔ اللہ made the stars، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا۔ اللہ made everything، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا۔ اللہ made the land، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی۔ He made water in the seas، اور اس نے پانی اور سمندر کو بنایا۔ He made the flowers، He made the flowers، اس نے پھولوں کو پیدا کیا۔ He made the trees and the fruits، اس نے درختوں کو اور پھلوں کو پیدا کیا۔ اللہ made the big animals، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جانوروں کو پیدا کیا۔ He made the small animals، اس نے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو پیدا کیا۔ یہ جو لفظ animals میں جو اس لگا ہوا ہے، یہ اس زا کا تلفظ دے گا۔ کبھی آپ اس کو سین کا تلفظ نہ دیں۔ آپ ایسے نہ کہیں animals، animals نہیں، animals۔ کیوں؟ کسی بھی ایل کے بعد اگر اس آ جائے تو اس اس کا تلفظ زا سے ہوتا ہے، اسی لیے آپ اس کا تلفظ زا سے کریں۔ اللہ میڈ دا بگ اینیملز، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جانوروں کو پیدا کیا۔ ہی میڈ دا اسمال اینیملز، اور اس نے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو پیدا کیا۔ ہی میڈ دا برڈز، دیکھیے میں برڈس نہیں بول رہا ہوں، سین نہیں بول رہا ہوں، زا کا تلفظ دے رہا ہوں۔ ہی میڈ دا برڈز، اس نے چڑیوں کو پیدا کیا۔ ایسا اس لیے کہ ڈی کے بعد بھی اگر کوئی ایس آ جائے تو اس کا بھی تلفظ زا سے ہوتا ہے۔ ہی میڈ دا لٹل انسیکٹس،
He made the little insects, اور اس نے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو پیدا کیا. یہاں پر انسیکٹس میں جو ایس ہے اس کا تلفظ آپ چھوٹی سین سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹی کے بعد جب کبھی بھی کوئی ایس آتا ہے تو اس کا تلفظ چھوٹی سین سے ہوتا ہے. Can you make any of these things? Can you make any of these things? کیا تم ان چیزوں میں سے کسی ایک کو بنا سکتے ہو؟ یہاں تھنگز میں بھی جو اس لگا ہوا ہے اس کا تلفظ زا سے ہوگا، اسی لیے آپ تھنگز بولیے، تھنگس نہیں. میں اس کی نشاندہی اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں. اس کا تلفظ وہ لوگ چھوٹی سین سے کرتے ہیں، لیکن کثرت سے اس کا تلفظ زا سے ہوتا ہے، کبھی کبھی چھوٹی سین سے بھی ہوتا ہے. اس کے لیے آپ گرامر کے ذیل میں قاعدہ ضرور پڑھیں گے. اگر آپ نے میری کتاب منتخب انگریزی گرامر حصہ اول میں اس کا تلفظ پڑھا ہوگا تو وہ سارا تلفظ آپ کے سامنے کلیئر ہو رہا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ سینٹینس ہے کین اینی ون ایلس میک دیز تھنگز. کین اینی ون ایلس میک دیز تھنگز، کیا کوئی اور ان چیزوں کو بنا سکتا ہے؟ جواب ہے نو. اس دنیا نے بہت ترقی کی، لیکن کیا کسی نے کوئی جانور بنا دیا؟ کیا کسی نے کوئی کیڑا مکوڑا پیدا کر دیا؟ کیا کسی نے پھل پیدا کر دیا؟ کیا کسی نے سمندر بنا دیا؟ کیا کسی نے پھولوں کو پیدا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، کبھی نہیں، نو اینڈ نیور، کبھی پیدا بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام صرف اللہ رب العزت کا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پیراگراف کو پڑھتے ہیں. اللہ میڈ آل دیز تھنگز فار اس. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے بنایا. ان ریٹرن فار آل ہز فیورز، اور یہ سب چیزیں اسی کی حمایت میں لوٹتی ہیں. فیورز میں بھی جو ایس لگا ہوا ہے اس کا تلفظ زا سے ہوگا، کیونکہ آر کے بعد اگر کوئی ایس آتا ہے اس کا تلفظ زا سے ہوتا ہے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ سینٹینس ہے ہی وانٹس اس ٹو اوبے ہم. وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں. ہی وانٹس اس ٹو اوبے ہم، وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی بھی دی گئی ہے. چلیے ایک نظر ہم ایکٹیویٹی پر بھی ڈالتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں لکھا ہے تھنگز میڈ بائی اللہ. پہلا کوشچن ہے کہ آپ ان چیزوں کو شمار کریں جو اللہ کے طرف سے بنائی گئی ہیں. کمپلیٹ دیز سینٹینسز، اور ان جملوں کو آپ مکمل کریں. یہ جملے ماقبل میں آ چکے ہیں. اگر آپ اچھی طرح ریڈنگ کیے ہوں گے تو آسانی سے آپ ان جملوں کو فل کر پائیں گے. پہلا جملہ ہے اللہ میڈ دا سن. اللہ میڈ دا، بتائیے خالی جگہ میں کیا ہوگا؟ اللہ میڈ دا مون. اللہ میڈ دا اسٹارز. اللہ میڈ دا ایوری تھنگ. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو اس طریقے سے آپ اسے فل کر لیجئے گا. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کوشچن ہے فل ان دا مسنگ ورڈز. کہ نیچے جو مسنگ ورڈز ہیں یعنی گم شدہ کلمات ہیں اسے آپ فل کریے. مطلب آپ پورا جملہ پڑھیے اور جو جملہ یہاں پر مناسب ہے جنہیں لکھا جانا چاہیے آپ اسے کچی پینسل سے اپنی کتاب میں لکھ لیں. In return for all his favor, Allah wants us to obey him. Allah wants us to obey him. یہ یہاں پر فل کرنا ہے. اور نیکسٹ کوشچن ہے learn the following by heart. کہ نیچے ایک میں کلمہ دے رہا ہوں، آپ اس کلمے کو زبانی یاد کریں. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات تو آپ کو یاد ہی ہوں گے، لیکن اس کا انگریزی ترجمہ یاد نہیں ہوگا جو اب آپ کو یاد کرنا ہے. چلیے اس کی میننگ پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سبحان اللہ کا مطلب ہے گلوری ٹو اللہ. گلوری ٹو اللہ کا مطلب پاکی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور نیکسٹ سینٹینس ہے والحمد للہ، پریز ٹو اللہ. اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ولا الہ الا اللہ، there is no God except اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. and he is the greatest،
یہ واللہ اکبر کا ترجمہ ہے ہی از دا گریٹسٹ، اور وہ بہت بڑا ہے۔ تو آئی ہوپ سو اس کلمہ کا انگریزی ترجمہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اسے ضرور حفظ یاد کریں، آئندہ کل میرے سبق کو اٹینڈ کرنے سے پہلے آپ اسے ضرور حفظ یاد کر لیں۔ چلیے ایک مرتبہ پھر سے اسے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، گلوری ٹو اللہ، والحمد للہ، پریز ٹو اللہ، ولا الہ الا اللہ، and there is no God except Allah، واللہ اکبر، and Allah is the greatest۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی سبق کے ذیل میں ہم لوگ کلمہ طیبہ کا بھی انگریزی ترجمہ سیکھیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، there is none worthy of worship besides Allah، there is none worthy of worship besides Allah۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے، دیر کا مطلب کچھ نہیں ہوگا، یہاں نن کا مطلب کوئی نہیں ہے، وردی کا مطلب لائق، ورشپ کا مطلب عبادت، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ بیسائیڈز استثناء کے لیے ہے، اس کا مطلب ہوگا کے علاوہ، کے سوا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق بیسائیڈز اللہ، سوائے اللہ کی۔ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبر اور رسول ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لرن دس کلمہ طیبہ بائی ہارٹ۔ مصنف اس کی ایکٹیویٹی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کلمہ طیبہ کو زبانی یاد کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو بات آپ کو سمجھائی گئی ہے آپ اس کے موافق ضرور عمل کریں گے، یعنی اس چیپٹر کو بار بار پڑھیں گے، اور جو باتیں اس میں حفظ کرنے والی ہیں جیسا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ترجمہ مجھے زبانی چاہیے تو آپ زبانی یاد کر کے لائیں گے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ بھی مجھے زبانی چاہیے تو وہ آپ یاد کر کے لائیں گے۔ چلیے انہی باتوں کے ساتھ اب ہم سبق کو پورا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات آئندہ کل کے سبق میں ہوگی۔ تب تک آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنی ریڈنگ اسکلز کو ان ویڈیوز کی مدد سے آپ بہتر کرنے کی کوشش کریے۔ اجازت دیجیے اپنے ٹیچر خورشید انور کو، انشاءاللہ تعالی پھر ہم کل ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔